صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم رحمت میرے غفور دی وجہ بیمار دی آواز نہیں آئی پٹھوئی صاحب آج غصے چاہ گئے نے میرا ویر ناراض ہو گیا ہے میں تے پٹھوئی صاحب دی ناراضگی نہیں چک سکتا میں تہاڈی ناراضگی کیویں چکا رحمان دی ناراضگی کیویں چکا میرا یار میری جان قربان ہے میں شیخ کو صبح چلیا فیصلہ آباد سائیوال شام تو بعد حاضری لوا کے تہاڈی خدمت دے اندر رحمت میرے غفور دی وجہ بیمار دی اچھی آواز نہ کہو مولانا بنیامین عابد نے انہاں نو میرے تے غصہ نہیں پٹھوی اور مینوں اے دیتے بھی انہیں تقریر چھٹی کیوں ہے کل مینوں کہنا میرے سر تے پگ رکھو اگلے دن کہنا میرے سر تے ہاتھ رکھو انہیں اگر جان کے چھٹی ہے تو میں آج تو بعد لات رکھنی ہے تقریر کا انتظار کریا کرو وہ علماء کوئی عالم لیٹ ہو گیا کوئی میرے ورگا خادم لیٹ ہو گیا ہے کہ انتظار کر لیا کرو تا تو میں کیا سی میں آکھیا اسے واسطے میں کیا جیڑا یار نو ستاوے اور رکیب کا دائے جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے دلاں وچ جو نہ وسے او حبیب کا دائے موقع ٹیم جو نہ ویکھے او خطیب کا دائے تو مولانا پٹھوی صاحب میرے برادر عزیز محترم مکرم لاجواب بے مثال باکمال خطیب انہاں دا غصہ بھی ساڈے واسطے رحمت ہے اچھا اگلی گل سن لو میرے تو حالاں 1.5 سال چھوٹے نے مگر مینوں اج کہندے نا کہ تقریر تیری بعد ہی کرانی ہے پہلا سٹیج تے کن پھڑ میں کن بھی پھڑ لیا اس واسطے تانوں پتہ نہیں دین دا پیار کتنا عظیم پیار ہے اور قرآن دا پیار کتنا عظیم پیار ہے اور اسلام دی محبت کتنی عظیم محبت ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ایک باری پھر آکھو ذرا پیار سے بولیں ذرا مل کے بولیں ذرا ذوق سے بولیں ذرا شوق سے بولیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب غور کرنا ذرا میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا سب کچھ عطا کے بھی فرماتا ہے سب کچھ عطا کے بھی فرماتا ہے کوئی مانگنے والا تو آؤ نا رہ کے اپنے مالک کو منگ لیے سوال کر لیے مالک بڑا مہربان ہے ادعو ربکم فرمایا اپنے رب نو پکارو اپنے رب کو سوال کرو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ادعو اللہ وانتم موقنون بالاجابہ میری سرکار علیہ السلام فرما دینے اللہ کو منگو یقین دے نال یقین کاملہ دے نال منگو یقین کامل دے نال منگو اللہ ضرور سنے گا مالک ساڈیاں دعاواں نو فریاداں نو ضرور سماعت فرمان گے ضرور قبول فرمان گے اللہ سن والے نے اللہ قبول فرمان والے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
میرے مالک دیاں رحمتاں ذرا میرے دوستو غور کرو. میں تا ہی کہنا چاہنا ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے. آواز نہیں آئی آمین آکھو. ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے. نبی پاک سانو جان نالو پیارے نے سو رب دی جہان نالو پیارے نے وہ سونے نانے نے حسن و حسین دے. ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے. اس واسطے آؤ نا اس مالک دے کولو فریادہ کریے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذالک علی اللہ بعزیز. رحمت میرے غفور دی واجاں پیمار دی. رحمت پیارے ودود دی واجاں پیمار دی. رحمت سونے غفور دی واجاں پیمار دی. آ جاؤ گناہگاروں میں توانوں بخشا لواں. میرا مالک کتنا مہربان کتنا قدردان ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. فرمایا میں شارک تو بھی قریب ہاں. اس واسطے میرے دوستو آؤ اس مالک کے عرضہ کریے. اشتہار چھپانا پھر اشتہار لگانا پھر بینر چھپوانے پھر کھانے پکانے پھر کرسیاں منگوانیاں پھر اسٹیج بنانا پھر علماء دے خطابات کروانے. یہ ساریاں چیزاں دا مقصد یہ ہے مجاہد ملت مجاہد اسلام میری جن جان مولانا محمد اکرم زاہد پٹھوی صاحب اور دیگر کارکنان دی ساری کوشش اور سارے احباب دی محنت دا نتیجہ یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے مالک خوش ہو جائے. ساریاں چیزاں دا مقصد یہ ہے کہ رب دی رضا نصیب ہو جائے. اور گل ایک اور بھی سی چونکہ میں علماء کرام دے نام پڑھے مولانا صاحب ایک نمبر دوسرے نمبر تے فلاں دا خطاب تیسرے نمبر تے فلاں دا خطاب چوتھے نمبر تے فلاں دا خطاب پانچویں نمبر تے فلاں دا خطاب اور ماشاءاللہ آخر تے مولانا میں. لیکن کوئی نہ کوئی مولانا صاحب مجبوراً بچو رہ گئے نے وگرنہ تو انہوں پتہ ہے اس طرح کدی اپنے شہر دے اندر میں تے ہونی نہیں دیتا. اس واسطے میں تے اپنے پروگرام دے تحت میں سوچیا جدوں تک میرا ٹائم ہے میرا اللہ میں نو پہنچا دے گا. پھر بھی آئی ایم ویری ویری سوری. تو میرے دوستو جڑی بات میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا علماء نے بیان کیتا ہے. مولانا عمر صدیق صاحب ماشاءاللہ چھوٹا گوشت اور مولانا یاسین بلوچ صاحب وڈا گوشت اور مولانا بنیامین عابد صاحب ماشاءاللہ کھیر اور قاری محمد حنیف ربانی ماشاءاللہ ککڑ دی بریانی. لیکن دوستو اس واسطے کہ میں جڑی بات کرنا چاہنا وہ نہیں آ سکے تو کوئی علیحدہ بات ہے کوئی مجبوری بن جاتی ہے. میرے بھائی جان نے پہلے دس دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مجبوری ہو جاتی ہے. گل سنو میرے دوستو جڑا کوئی نہ ساتھی آ سکے دوست نہ آئے وہ دے بارے دعا کریا کرو. ساڈا حق بندا ہے دعا کریے. سنو قرآن پاک میرے دوستو رب تعالیٰ فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. فرمایا میرے کو منگو میں عطا کراں گا. عزت دا سوال کرو میں عطا کراں گا. رزق دا سوال کرو میں عطا کراں گا. شفا منگو میں عطا کراں گا. ایک سارے رل کے دعا کر دیو میری درخواست دے اللہ میرے ویر پٹھوی صاحب مکمل شفا عطا فرما دے. سارے اونچی آواز نال آمین کہو.
میرے دوستو قرآن پاک رب نے قرآن دا فیصلہ رب ذوالجلال فرما دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ میرے مالک نے فرمایا کون ہے جڑا تہاڈے دکھ دور کردا ہے، کون ہے جڑا تہاڈیاں پریشانیاں دور کردا ہے۔ واہ قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں ساڈا مالک کتنا مہربان ہے۔ رب ذوالجلال فرما دے نے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ اگے سننا حضرت یعقوب علیہ السلام دے الفاظ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ اور ایک مقام تو ان سناوا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سنو قرآن پاک رب ذوالجلال فرما دے نے میرے پیارے حبیب اعلان فرما دیو فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سنو قرآن پاک اور مصطفیٰ علیہ السلام نے لوکانو میں صدقے جاواں رب وال بلایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں پھر دعوت دینا چاہنا پاک پیغمبر دے بارے پاک پیغمبر میرے تیرے پیر و مرشد احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے سونیو تیری معراج میرے حبیب علیہ السلام جی تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا تیری معراج تیری معراج تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا کیا باتاں گل سن والی جے کملی والا آ گیا دور ہنیرا ہو گیا نور ہدایت چمکیا تھا تھا سویرا ہو گیا۔ اور مجھے علامہ شہید کے وہ الفاظ یاد آئے مالکی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے، حنبلی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے، شافعی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے، حنفی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے۔ ہم فقیروں کا مسلک بھی سن لو، ہم فقیروں کا اعلان بھی سن لو، ہمارا عقیدہ بھی سن لو۔ تم نے جس کو بڑا بنایا ہے وہ کہتا ہے میرا امام بڑا ہے، میرا امام بڑا ہے، پر اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم نے اس کو بڑا مانا ہے جس کو بڑا کسی انسان نے نہیں بنایا، عرش والے رحمان نے بنایا۔ وہ کون نے؟ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، بولو صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب نے انہوں نے بڑا بنایا ساری کائنات تو اعلیٰ بنایا سنو قرآن پاک لبی آواز فرق آ گیا ہے آواز فرق نہیں آنا چاہتے سپیکر ہوتے ہی رہن دو جیتے ایسے سنو قرآن پاک رب ذوالجلال فرما دینے فرمایا اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ دیا شانہ میرے مصطفیٰ دی عظمت دے بارے سنو قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک سانو دسیا سانو دسیا زمین آسماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے ایک باری مل کے آکھو سبحان اللہ آواز کڑاؤ میں مشین رکھی نہیں ایویں تینوں بھلیکھا ہے کہندا انہاں دی تھوڑی جی آواز کڈاؤ یہ حساب لے کوئی گل ہے کرنا ہے جی واقعی چاہ چھڑیا وہ تسی ڈیزائن نہیں ویندے وہ بڑے پیار نال کہہ رہے انہاں دی آواز کڈاؤ انہاں دی آواز تے مریم نواز نہیں کڈا سکدی انہاں دی آواز تے شہباز شریف نہیں کڈا سکدا نواز شریف نہیں کڈا سکدا زرداری نہیں کڈا سکدا اگر وہ ایتھے آ بھی جائے نا تو انہیں یہی کہنا ہے میں نہیں نکال سکتا آپ ہی نکالیں اس واسطے سنو پروانیوں میں جڑی بات کرنا چاہنا جڑی بات تسی کر رہے ہو جنی کو آواز اللہ دی توفیق نال تسی جناب نکال رہے ہو اتنی ہی کافی اگر اللہ قبول فرما لوے سنو جڑی بات دسنا چاہنا ہوا مالک بڑا مہربان مالک بڑا قدردان رب ذوالجلال فرما دینے میرے کولو سوال کرو میرے کولو منگو میں تو انو عطا کرا حضرت آدم علیہ السلام دے یار آواز اتھی کر یار حضرت آدم علیہ السلام دے الفاظ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ ساڑھے تے رحم فرما اللہ ساڑھے تے ترس فرما میں صدقے جاواں حضرت آدم علیہ السلام دے الفاظ ربنا ربنا نبیان نے آکھیا یا رب ربنا ربنا اللہم اللہم یا اللہ ساڑھے تے رحم فرما آسمان تو آواز آئی میرے پیارے آدم صرف تو انو ہی معاف نہیں کیتا قیامت دیاں دیواراں تک تہاڈی اولاد معافی منگے گی میں معافیاں دیندا رہاں گا معاف کردہ رہاں گا پھر جیڑی بولی جی کوئی مرضی پکارے جیڑی بولی کوئی آج ساڑھا ڈیزائن ساڑھا پھول سٹنے کا کوئی ٹائم ہے ساڑھے لیے آج بجری دا داپڑا لیا کے سوچو ہے تو جو فرما جڑی بات کرنا چاہنا میرے دوستو ہر بولی نو ساڑھا مالک جان اچھا میں تو پٹھوی صاحب دی ایک کرامت سناواں مولانا بنیامین عابد صاحب دے خطاب دے بعد لوکی بہندے نہیں مولانا پٹھوی صاحب بیان فرما رہے سن اسے مسجد دے خطیب ساڑھے شہر دی آن بان شان مبلغ اسلام خطاب کر رہے سن ایک بندہ بھی نہیں گیا واہ جی یہ بھی میرے یار دی کرامت ہے وگرنہ تو انہوں پتہ ہے اے ہو جی تقریب دے بعد کوئی بندہ ہے حضرات زیم وقار ذرا توجہ فرماند جانا ہے جی مولانا بنیامین عابد صاحب اللہ جان جو پتیسا نہیں ہوتا پتیسا ایڈا میٹھا خطیب دے جناب انہیں بات پٹھوی صاحب دا بیان تسی پہ آکے سن دے سو پہ میں جڑی گل تانوں سنا رہا رب دے فضل دے بغیر ایک اللہ ساریاں او دے فضل تو بغیر نہیں ہوندیاں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم مالک دا کرم ہے ایک گل اور بھی سن لو ہر بولی میرا مالک بلان والا ہر بولی بلان والا سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول
پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول، ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول، چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول، بول انگریزی پاویں فارسی چ بول، اردو سرکی یا بنارسی چ بول، سارے آندی اللہ ہی بھئی سارے آندی اللہ ہی پکار سندا، واروں واری نہیں ہو ایکو وار سندا۔ مالک ساڈا کیڈا مہربان ہے، او کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ قصور والے ہو، تسی پہلا بولو پسرور والے ہو، خاکی ناری چپ بولو نور والے ہو، نہ آکھے نیڑے آجو دور والے ہو، نہ لین نہ کتار نہ تکرار، نہ میلا مخصوص نہ منگل اعتوار، انہوں جدوں میں پکارو انہوں جدوں بھی پکارو او پکار سندا، ستار تے غفار او جبار سندا۔ ساڈا مالک کتنا مہربان۔ ایک گل تانوں اور بھی دساں، یہ تے جلسہ ہے، میں تے اللہ دی مخلوق واسطے پتہ نہیں کی پاپڑ بیلنے پیندے نے۔ میں جناب اللہ عمرے تے لے گیا، ایک اماں جی تے دو بابے تے ایک میں، چار اسی جہاز تو رہ گئے، جہاز بڑا کالا سی، جہاز اڑ گیا، اسی جناب ہوتے وہ کدی کہن 2200 ریال دا ٹکٹ آئے گا اور ٹکٹ لینا پائے گا، میں کہا جی اس سے ٹکٹ تے جاواں گے، سانو اللہ اس سے ٹکٹ تے لے جائے گا۔ ہویا کی ایک بابا جی میں کہنے لگے مولویو تسی مسئلے کر دے ہو کہ جان بچانی بڑا بڑا سواب ہے، جی میں جہان بچایا، میں جی قرآن کہندا بابا جی، اگر پھر بابے نے ایک سگرٹ لے آدھے نہیں تو بابا مارتا ہی۔ جدہ جدے دا ایئرپورٹ بڑا وڈا ایئرپورٹ، جی میں ساڈا گجراں والا شہر ہے، ایڈا وڈا ایئرپورٹ جناب، میں اتھوں نکلیا، میں بابا جی واسطے سگرٹ لے آواں، ویکھیا ایک جگہ تے بندے جناب کوئی جا رہا کوئی آ رہا کوئی آ رہا کوئی جا رہا، میں جا کے بوہا کھولیا وچ بندے سگرٹاں پے پین، ایک بندے نے میں آکھیا یار سگرٹ چاہیدا، چٹا میں سوٹ پایا، لال رومال بنیا، تازہ تازہ عمرہ، مینوں کہندا مولوی کی کہنا ہے، میں یار سگرٹ چاہیدا، میں ایک بابا جی سگرٹ جناب پینا چاہتے ہیں کہ لیا یار کہنا لا لا، میں مینوں آپ لا کے کہنا آپ لا، انہیں وہ انجو لمپ جہا جلایا، میں جناب وہ جس وقت سگرٹ لایا میں کھچ کے سوٹا لایا کتے جناب بجھ نہ جائے، میں بابا جی نو جا کے دیتا اتھے کمرے چلے جاؤ، اتھے اور جناب جگہ بنی ہے جا کے پی لو۔ بابا جی مینوں فرماندے نے اللہ تینوں بار بار عمرہ کرائے، میں بابا جی اللہ تانوں سگرٹ چھڈائے۔ سارے دعا کرو بھی اللہ سارے سگرٹاں تو محفوظ رکھے، حکے تو محفوظ رکھے، آمین کرو۔ کئی بندے حکے دے بڑے شوقین ہوندے نے، کئی آکھدے حکے دے بہت فائدے، حکا بندے دا شان ودھاوندا ہے، جتھے جھٹ بندہ لے کے بہ جاوے اوتھے فٹ میلہ لگ جاوندا ہے، جویں شمع تے ہون پتنگ کٹھے ہر کوئی اے دے گرد کرلاوندا ہے، کٹا چنگدا جس طرح مجھ تائیں اینوں ہر کوئی چنگنا چاہوندا ہے۔ اللہ ان سگرٹاں تو بچا دے، اللہ حکے تو بچا دے، مل کے آمین کہہ دیو۔ آؤ جڑی بات تو دسنا چاہنا ہوا، مالک ساڈا کتنا مہربان کتنا قدردان ہے، فرمایا میرے کولو سوال کرو، میرے کولو سوال کرو میں عطا کراں، میرے کولو منگو میں عطا کراں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دا گھر بنایا، وَإِذْ يَرْفَعُ خاموش ہو جو نہ بولو گلا نہ کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرے دوستو اللہ کو دعا کی تھی، کیڑی دعا؟ رَبَّنَا وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ سناوا تو ترجمہ، مالک کتنا مہربان، کیویں سات اسمان کھلارے نے، بولو
ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਅਗਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਤਕਰੀਰ ਪਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨੇਕੀ ਕरें ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਭੁਲਾਈਏ। मैं चाहना वा दो गल्लां सुन लो फिर इजाजत चाहना वा मेरे दोस्तों। बात बड़ी सुनने वाली केड़ी वाला मैं गल सुना रहा अमजद साहब। किवें सत आसमान खिलारे ने किवें सत 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 मूदी खच 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 किवें सत आसमान खिलारे ने किवें जगमग कर दे तारे ने किवें सूरज दे लश्कारे ने किवें किरणन चन्न नूरान दियां वाशाना रब रहमान दियां वाशाना रब रहमान दिया। उची बोलो उची बोलो एक बारी फिर कहो। ए कहंदा है ला इला बंदिया नहीं रब ते कोई सिवा बंदिया। तू रब देहदार तू रब देहदार तू रब देहदार ते आ बंदिया। ए घड़ियां ने रब नू मनान दिया। आओ मेरे दोस्तों जड़ी बात तुहानू सुनाना चाहना वा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, मालिक कायनात ने दुआ कबूल फरमाई। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब कुरान पाक पढ़ना फिर तर्जमा करना बड़े वजद नाल। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन चन मेरे हुजूर मनना पैगा जरूर कोई नहीं ओदी शानदा। मेरी अखियां दा नूर 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 मेरे दिल दा सरूर कोई नहीं ओदी शानदा। ओदे कदमां तो पग मैं वारा फिर भी ना हक अदाई। माँ बाप खेश कबीला सारे भैणा ते भाई। अजे लत्था नहीं चा सुन मेरे बिरा कोई नहीं ओदी शानदा। कारी अब्दुल हफीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नात बनाई। मंसूर ने आके सुनाई। मेरे शहर गुजरावाला वालिया सपना प्यार नाल पसंद फरमाई। मजमा बड़ा भरपूर कह रहा है शौक नाल मंजूर कोई नहीं ओदी शानदार। और हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे माए बच्चे जनती हैं ऐसे बहादुर खाल खाल सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर और उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। इस वास्ते मेरे दोस्तों पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी। ते रब दा कुरान सुनो। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। केड़े मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम आए जिन्हां दे बारे रब्बे कायनात ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। नबी पाक नाल जिस दा कांटेक्ट हो गया रब नाल राबता डायरेक्ट हो गया। मेरा कुछ कमाल नहीं ये रब का करम कि उसकी नजरों में मैं सेलेक्ट हो गया। उसका दर छोड़कर न जाऊंगा कहीं
اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا، برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی، جب سے سیرت مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا۔ کدی بات کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات، سونے نو رب نے مبعوث فرمایا تے سنو قرآن پاک رب ذوالجلال فرما دینے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کیڑے مصطفیٰ علیہ السلام آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور ایک مقام وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیکہ عظیما۔ اور ایک مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ترجمہ کرا، گلشن رسالت میں ایک پھول ایسا آیا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات کر رہے ہیں، گلشن پروانے ہو تڑپ جاؤ تڑپ جاؤ، گلشن رسالت میں ایک پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا جایا ہے، گالیاں دن رات جس نے دی، گلا صبح و شام کیا، اسے بھی میرے مرشد نے سینے سے لگایا ہے۔ انبیاء سب نرالے ہیں، بڑے نصیبوں والے ہیں، مدنی کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے۔ میرے ایک یار دا ڈر خجالن کی تندر پار خجالن ترانی کجا شان اسرا کجا دست ایمن کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک اعلیٰ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ، یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں، گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں، زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے، شان وکھرا آمنہ دے لال دا۔ ایک باری اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ۔ ایک میں نعرہ مروان لگا، تو جواب دینا ہے، نہیں بھئی تو نہ بول، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ اٹھوی صاحب ایک بات کر رہے سن کہ میں کسی دے باپ دا نوکر نہیں کہ میں بار بار کسی نہ رابطہ کرا۔ اجی دیکھ لو اللہ تقریر کروا رہے ہیں نا، انہوں اللہ کریم نے آزاد ریاست دی بادشاہی دیتی ہے، کسی دا محتاج نہیں کیتا، مدینے والے دا غلام بنایا، کسی دا غلام نہیں بنایا، جتھے گل کیتی ہے تھوک بجا کے کھڑکا کے کیتی ہے۔ اور ایک گھٹ 50 سال دی تبلیغ کتوں 50 روپیے بھی منگے ہون تے ہونی میرے کو لے لو، قیامت نو نہ شکایت کرے۔ اگر میں کسی جگہ تے لیٹ ہو جا تے میرے بارے نہ جدی گل کریا کرو، پھر میں پٹھوی صاحب چونکہ میرا یار ہے، تسی بھی بچ بچ گلا کر لیٹ آئے، میرا تے صبر ہی لیٹ آئے، گڈی لیٹ ہو جائے تو کدی تسی آکھیا ہوئے میں شہین تے نہیں بہنا لیٹ ہو گئی ہے، اج کرا کرم لیٹ ہو گئی ہے، میں دے تے بہنا ہی نہیں، اج میں جناب فیصل مور تے نہیں بہنا، اج میں ڈیوو تے نہیں بہنا، لیٹ کیوں ہوئی ہے؟ جیڑی گڈی لیٹ ہو جائے او دے تے بہ جاندے ہو، جیڑا مولوی لیٹ آئے مر جو انہوں بھی سن لیا کرو۔ پر تواڈے پیار تو بھی صدقے جائیے، خدا دی قسمیں کیا ساڈی قوم دا پیار ہے، ساڈے قوم دا پیار اتنا ہے۔ ایک جلسے میں ایک بندے نے بلایا، پولیس والے کہنے لگے مولوی منظور نو نہ آن دے آجے، اگر وہ آیا انہوں اسی گرفتار کران گے۔
کہندا مولوی جی اج آؤ پولیس کہندی ہے گرفتار کرنا میں کوئی گل نہیں میں آ رہا جب میں قریب جلسے میں پہنچ گیا کہندا اتھوں ہی مڑ جو میں کہا ہن کی ہے اگر وہ آندے سن جنہیں جلسہ کرایا انہوں بھی پھڑنا میں پھر بھی اتھوں پرتایا میرا یار پریشان نہ ہو اور میں قصور لاری اڈے باتھ میں گیا پیشاب کرنے واسطے اس کہ میرا دوست پولیس والا ملیا کہ نہ تیرے تے 3 مہینے دی قصور پابندی ہے میں کہا خطاب تے پابندی ہے کہ پیشاب تے بھی پابندی خدا دا خوف کرو اسی تواڈے نال اتنا پیار کرنے اسی تواڈے نال اتنا پیار کرنے میں اپنی زندگی دے اندر ایسے کئی جلسے رب نے میرے کو کروائے میں تقریر کر رہا مولانا صاحب لیٹ آئے میں کیا تقریر کر رہا مولانا صاحب لیٹ آئے میں کہا تسی بھی تقریر کرو اور ایک جلسہ مولانا صاحب لیٹ ہو گئے میں کہا تسی بھی تقریر کرو اور ایک جلسہ میں تقریر کر رہا شاعر لیٹ ہو گیا میں کہا شاعر اسلام نعت پڑھ پھر میں تقریر کرانگا میرے دوستوں وہ گناہگار ہیں کسے جلسے تے 11 سال مسلسل اذانہ کئیاں کسے جلسے تے 9 سال اذانہ کسے جلسے تے 8 سال اذانہ کسے جلسے تے 7 سال اذانہ رب میرا ایڈا مہربان ہے جڑے میرے ہتھاں میں پڑے نے وہ بہ کے تقریراں کردے نے میرا سونا غفور سونے حضور دے پروانے نو اج بھی گھوڑ دوڑ روڑ تے کھلار کے قرآن دی تلاوت کروا رہا ہے میرے بارے اگلے دن ایک بیلی نے نا نعرہ مار دیتا فاضلے نوجوان ایک کولو کہندا چپ کر مار ہن کوئی جوانی والی گل رہ گئی سی تے او دے نال لڑ پیا تے کہندا تینوں کی تکلیف ہے جوان ہی ہے کہ پاکستان زندہ باد حضرات توجہ فرمانا پیار دیاں گلاں محبت دیاں گلاں بھی پٹھوی صاحب دے جلسے دی کرامت ہے میں اپنے بھائی نو مبارک دینا وا مبارک گل سن والی جے میرے دوستو توجہ فرمایا جے میں نبی علیہ السلام دے بارے پھر کیوں نہ کہاں لوی چول آ گئے نے تے چول ہن تسی نا انج پھر ذرا توجہ نہیں رہندی جیوندے رہ تے اگلے سال پھر انشاءاللہ تے نہیں چول آ گئے اگلی گل سنو اگلی گل اے وے سارے حضرات کولوں شاہ جی دی لو جی مولانا فرما رہے ہیں سید صاحب دی آواز چکایت اللہ تعالیٰ فرما دے نے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا شاہ جی نے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اور شاہ جی نے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب علم نشرح لك صدرك اندر ورفعنا وعدا اچھی آنکھو سبحان اللہ میرے بھائی جان کو چوڑا دے ڈبے بھی پھڑ دے جاؤ تو میرے وال بھی ذرا دھیان کر دے جاؤ اندر ورفعنا وعدا کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو وکھری شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب ساڈی جند جان مجاہد ملت مجاہد اسلام. گل تانوں ایک سناواں. ایک جگہ تے جلسہ ہو رہا سی, میں 1.5 گھنٹہ تقریر کی تھی, مولانا صاحب لیٹ ہو گئے, میں ہور آدھا گھنٹہ تقریر کی تھی, مولانا صاحب آ گئے. جناب انہاں خطاب فرمایا, انہاں آکھیا میرا گلا بہ گیا. میں اتنے چھت تے بہ کے روٹی پیا کھاندا سا, انہاں آکھیا روٹی چھڈ دے, مولانا صاحب دا گلا بہ گیا. میں آ کے پھر 1 گھنٹہ ہور خطاب کیتا. میرے دوستو یہ کوشش کریا کرو, ٹائم لبیا کرو کہ عرش والا رحمان راضی ہو جائے. تسی دعا کرو ہاں سارے اللہ ساڑے تے راضی ہو جائے. اے جی آواز نہیں آئی, اچھی آکھو, ایک باری پھر آکھو. مجھے تواڈے پیار تو میں صدقے جاواں, تواڈے پیار تو حضرت پٹھوی صاحب انہاں دے پیار تو میں صدقے جاواں. ایک نا چپال دے کول گاؤں ہے فیصل آباد تو اگے ایک یار ہے میرا, انہوں نے مینوں ساگ وچ مکھن پا کے نا تے جناب کھوایا, نال تندور دی روٹی چوپڑی, نال لونی لسی, جناب چاٹی بھی. میرے کہنا آج خطاب کریں گا, قرآن پڑھیں گا, میں ثواب ملے گا. رب نے میری مدد فرمائی جویں آج اللہ نے مدد فرمائی ہے. غور تے کرو کتھے شیہو پورا فیصل آباد سائی وال تے گجراں والا. ہادا من فضل ربی ہے, میرے مالک دا کرم. میں قرآن پڑھن لگ پیا تو بندیاں نوں اچھی آواز نال کہندا شیر پنجاب نہیں بولدا, مکھن تے ساگ بولدا. اور خدا جانتا ہے نہ مکھن بولتا ہے, نہ ساگ بولتا ہے, نہ لسی بولتی ہے, نہ گھیو بولتا ہے, نہ روٹی بولتی ہے, نہ حلوہ بولتا ہے, نہ کھیر بولتی ہے, نہ میرے دوستو اے قورمہ چورمہ بولتا ہے, نہ جناب پھل فروٹ بولتا ہے, نہ کیلے دے سیب بولتے ہیں. انسان جدوں بھی بولتا ہے رحمان دی رحمت دے نال بولتا ہے, جدوں بھی بولتا ہے مدینے والے دی محبت جو بولتا. مل کے بولو ہمارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات جڑی کرنا چاہنا سنیا ذرا توجہ فرمایا جی. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی, دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں, جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں, رخسار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی, ایک سمت عمر, ابو بکر ادھر, عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں, جب مجلس کا یہ عالم ہے, دربار کا عالم کیا ہوگا. دربار کا جب یہ عالم ہے, سرکار کا عالم کیا ہوگا. شان مکرام ناند لال دا. اور تم مدینے والے کی بات کرتے ہو, میں تمہیں مدینے والے کے ایک غلام کی بات سناؤں. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ, کس جگہ پہ دھماکہ ہوا اور کہاں سے طیارہ آیا اور موت ریاض میں آئی اور قبر بقیع میں بنی مدینہ پاک میں. لوگوں اہل حدیث کے خلاف لکھنا چھوڑ دو, بولنا چھوڑ دو, فتوے لگانے چھوڑ دو, اور علامہ شہید کے بارے زہریلی تحریریں لکھنے والوں شرم کرو, حیا کرو, اس طرح کی بات نہ کرو. میں تمہیں ایک بات کہنے لگا ہوں, نہ تم احسان الہی ظہیر کو مدینے سے نکال سکتے ہو, نہ منظور کے سینے سے نکال سکتے ہو. اللہ شہدائے اہل حدیث دے جنت درجات بلند کرے. اور میں ترجمان مسلک اہل حدیث پٹھوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دی موجودگی ایک بات کرنا چاہنا. حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ, تنوار دیواں تے منوار دیواں, تنوار دیواں تے منوار دیواں, مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں. میں اولاد پیڑا پائی وار دیواں, سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں. حبیب خدا تو خدائی وار دیواں, میں سردار جگ تو جگوار دیواں. سونے دے قدمہ پاکاں تو پگوار دیواں. سارے مل کے کہوں میرے دو اور میرے دوستو سن لو,
دل نبی دے میں صدقے جاواں تواڈے پیار تو اتنا ٹائم ہو گیا مینوں گویڑے کہ بہتا ٹائم نہیں تے ایک تے ضرور بج گیا ہوئے گا ایک تو بھی شاید گل لگے چلی گئی ہے 1:15 ہو گیا ہونا ہو سکتا ہے 1:30 دے قریب کی ٹائم دو اگلی گل ہن سن لو جے 2 بجے نے تے حدیث پاک سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکتو فیکم امرین میں تواڈے وچ 2 چیزاں چھڈ کے جا رہا میں اپنے شہر گجرانوالا دے اندر حضور علیہ السلام دا فرمان منظور سنا رہا ہے رات دے 2 بجے دے قریب سنا رہا ہے میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں 2 چیزاں چھڈ کے جا رہا نہ 1 نہ 3 نہ 5 نہ 7 نہ 9 نہ 11 نہ 13 نہ 15 نہ 17 نہ 19 نہ 21 نہ 23 نہ 25 نہ 27 نہ 29 نہ 31 مدینے والے دی ہر گل سچی اور بچ چلے نے 2 نبی پاک نے چیزاں دیتیاں 2 ایک قرآن ایک نبی پاک دا فرمان سونے نے فرمایا چیزاں 2 زرداری صاحب حفظہ اللہ تعالی زرداری صاحب نواز صاحب شہباز صاحب عمران صاحب شیخ رشید صاحب چیزاں نبی علیہ السلام نے دسیاں 2 پاویں پیٹ تے پاویں رو چیزاں 2 اچھی آکھو سبحان اللہ پھر آکھو تے جیڑا پاج قرآن حدیث چھڑ کے جائے نا ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا پھر میں کہنا چاہنا چیزاں 2 جیڑا قرآن حدیث چھڑ کے لامے جائے انجیے جی میں مجھ چھڑ کے سنڈا نہ چو چیزاں 2 اور اگر کسی آکڑ بہائی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سنو جب تک میں کیے جب تک میں کھائے جب تک زمین ہے جب تک زمائے جب تک اگر وہ سمادہ نظام قائم تے دائم رہے گا گلستانہ چکھولنے چمنستانہ کھولنے بلبلہ چہک دیا نے کلیاں مہک دیا نے جب تک مشرق ہے جب تک مغرب ہے جب تک شمال ہے جب تک جنوب ہے اعلان کرتے رہیں گے رب اعلان کروانا رہے گا ہماری نجات کے لیے 2 چیزیں کافی ہیں ایک عرش والے کا قرآن ہے ایک محمد عربی کا فرمان ہے اور یہی اہل حدیث کا پوری دنیا میں پیغام سارے مل کے آگو انشاءاللہ ایک باری پھر آگو انشاءاللہ اس واسطے میرے دوستوں میں بات کرنا چاہنا ہوں نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی پیاری زبان میں سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں اچھی آواز نال سبحان اللہ جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمراہی وچ خوب او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دئی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں تواڈے جو کوئی بابا جنوں کوئی زیادہ بھوک لگی ہوئے ہوئے نہ کہے بھوک بڑی لگی ہے تو مولوی چھڑ دئی نہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ایک جگہ تے جلسہ ہویا ایک مولانا صاحب 10 منٹ ملے وہ 15 لا گیا ایک نو 15 ملے وہ 20 لا گیا ایک نو 20 ملے وہ 25 لا گیا ایک نو 25 ملے آدھا گھنٹہ ایک نو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لا گیا ایک مولوی پیچھے رہ گیا ادھر چول آ گیا بھوک بڑی لگی سی مولوی کہندا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم حضرات چاول بھی آ گئے ہیں کھانا تیار ہے بھوک بھی لگی ہوئی ہے لہذا کھانے پہ ٹوٹ پڑو وآخر دعوانا الحمدللہ تو وقت ہو جا بن گیا ہے تسی لیٹ تو تانوں ضروری پریشانی تو ہی ہے مگر اللہ پاک نے قرآن پاک کی تلاوت کرا کے نبی علیہ السلام دا شان پر بیان کروا کے تہاڈی پریشانی ساری دور کر دیتی ہے ساڈے دلاں دا قرار قرآن ہے ساڈے دلاں دی بہار نبی پاک دا فرمان ہے شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین۔ مولانا پیر یمین آباد صاحب چلے گئے، ایک تو گل سنان لگا، پھر دعا اتنے ہاتھ رہن دو، گل سنو میری۔ وہ کہندے نے مینوں کیا گیا سی تقریر ختم کر تو میں تقریر ختم کی ہے، وگرنہ میں تقریر ختم نہیں سی کرنی۔ اے او مولانا بنیامین عابد صاحب نے، میں فیصلہ آباد تقریر کرن گیا، میرے کو آ کے کہندے نے مولانا صاحب مینوں اسٹیج سیکرٹری 5 منٹ ٹائم نہیں دیندا نعت پڑھن واسطے، مینوں ٹائم لے دیو۔ میں کہا میرے ٹائم وچوں 10 منٹ مولانا بنیامین صاحب نوں دے دیو تاکہ مدینے والے دی نعت پڑھ لیں۔ مینوں بڑا غصہ آیا بھی تو میرے آن تو پہلے تقریر کیوں چھڈی؟ کہندا جی چھڈی نہیں چھڈائی گئی۔ اچھا چلو کوئی گل نہیں، بہرحال دعا کرو اللہ بنیامین صاحب بھی معاف کرے، سانوں بھی معاف کرے، اور مولانا عبدالعلی میزدانی صاحب اللہ جاندا ہے ہو جے بندے نوں ویکھ کے ویسے ہی بھوک لے جاندی ہے، تسی چول پہ کر دے تے دعا کرو اللہ پٹھوی صاحب نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، مکمل صحت دے اللہ آمین کہو۔ میں ایک جگہ تقریر کرنے واسطے گیا تے میں آکھیا میں تقریر کراں کہ بس کر دیاں؟ ایک بندہ کہنا تیری مہربانی بس کر دے۔ میں ایک جگہ جمعہ پڑھایا، او پیچھے تک دنیا حال بھر کے برآمدہ بھر کے سین بھر گیا، ایک صف مگر اتھے نہ دری تے نہ صف، بندے فرش دے اتھے کھلوتے، جون دا مہینہ۔ میں تو پتہ جویں دا بے علم بے عمل بے عقل جویں دا میں سبحان اللہ کہو ہے، میں آکھیا سبحان اللہ کہو، تے انہاں وچ ایک کہندا آئی تھے آگے ذرا سبحان اللہ آکھے نا تو تینوں لا کے سمجھ جا جیڑی تو سبحان اللہ خوائی جان۔ اے تہاڈا پیار ہے، اللہ سونیا ساڈیاں کمیاں معاف کر دیو تے ساڈیاں نیکیاں قبول کر لو، آکھو آمین۔ بلکہ اللہ جی میں اس گل دا اقرار پیا کردا جے نیکیاں تے تہاڈیاں نے جیڑیاں تساں کروائیاں نے او تے ہیں نہیں تہاڈیاں، ساڈے کھاتے تے غلطیاں خطاواں کمزوریاں نے۔ یا اللہ سانو معاف فرما دے، اللہ سیلاب ٹال دے، اللہ سیلاب زدگان دی مدد فرما۔ یا اللہ جنہیں سیلاب دے اندر شہید ہو گئے اللہ انہوں نے شہادتاں قبول فرما۔ یا اللہ جنہاں دا نقصان ہویا اللہ انہوں نے اپنے غیبی خزانے وچوں عطا فرما۔ یا اللہ ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرما۔ اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ایک گل تہاڈے نال ہور کرنی ہے کیونکہ میری بھی ہن زندگی جڑی ہے نا وہ پتہ کوئی نہیں، آ گیا بڑھاپا، کدی تولا کدی ماشا، کوئی پتہ نہیں کدوں تمہیں چھڑ جانا ہے۔ پر ایک گل سن لو، ساریاں جماعتاں دا احترام کرنا، تحریک ختم نبوت پاکستان بنائی ہے تحریک، جویں میاں جمیل صاحب مجاہد ملت مجاہد اسلام نے تحریک دعوت و توحید بنائی ہے، اسی طرح اس گناہ گار نے تحریک ختم نبوت پاکستان بنائی ہے۔ وہ عہدہ میرے کو کی ہے خادم تحریک ختم نبوت پاکستان۔ یہ کیوں بنائی ہے؟ میں کسی دی غلط بات کدی نہیں من سکتا، میں نے کوئی کہے اس جلسے تے نہیں جانا، 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 میں کہنا تو ہوویں کون ڈکن والا، میں امیر دی اطاعت بھی کرنا وا تے امیر نو اطاعت کروان دی جاچ بھی دسنا۔ میرے مالک نے کسی میدان چ میری کنڈ نہیں لائی، جلسے تے کسے بلانا بلائے، نہیں بلانا تے کوئی ضرورت نہیں۔ میں اللہ دے فضل و کرم دے نال کہہ رہا میرا آج بھی قرآن و سنت دا مشن ہے اور کل بھی قرآن و سنت دا مشن ہے۔ تسی جماعت کر دے ہو، او دے بارے گل کر دے ہو جنہوں کائنات دی پرواہ نہیں، میں صرف مالک کائنات کو ڈرنا، او دے تے توکل کرنا۔ میں جماعت نو کچھ نہیں سمجھدا، کائنات نو کچھ نہیں سمجھدا، میرا تعلق ہے اس ذات دے نال جدے حکم دے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ شہداء پاکستان دیاں قربانیاں قبول فرما، شہداء اہل حدیث دیاں قربانیاں قبول فرما، شہداء اسلام دیاں قربانیاں قبول فرما، شہداء کشمیر دیاں قربانیاں قبول فرما۔ یا اللہ شہداء غزہ، شہداء فلسطین دیاں
قربانیاں قبول فرما یا اللہ میرے بھائی جان پٹھوی صاحب دے اس جلسے نو نجات دا ذریعہ اور ذریعہ نجات اور ذریعہ سبب بنا دے کامیابی اور کامرانی دا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.